السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے عبادت کے ہر پہلو کی وضاحت کی ہے کہ کون سی عبادت کب کرنی ہے اور کون سی عبادت کیسے کرنی ہے اور کون سی عبادت کتنی کرنی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کرنے اور اس کی عبادت کرنے کے ہر طریقوں کو بالکل واضح کر کے بتایا ہے۔ ناظرین، اسلام کی عدالت میں آج ہم لے کر کے آئے ہیں ایک میسج جو بہت وائرل ہو رہا ہے، وہ ہے عاشورہ کی نماز، یعنی 10 محرم کو پڑھی جانے والی نماز اور اس کی فضیلت۔ ناظرین، آئیے لے چلتے ہیں اس کو اسلام کی عدالت میں اور کرتے ہیں اس کی جانچ پڑتال۔ اس میسج میں کہا جا رہا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو نماز پڑھے گا، اللہ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ اس کی قبر کو نور سے بھر دے گا، اس کی قبر کو روشن کر دے گا اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور بروز حشر اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات یہ کہ دین اسلام ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اب اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر کے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہر معاملے میں تم ان کی کاپی کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ناظرین، اس آیت میں میسج ہے کہ اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، ان کو فالو کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہی کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے، اور اعمال بھی قبول نہیں بلکہ رد کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس پر میں نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ عمل مردود ہے، ریجیکٹ ہے۔ ناظرین، جب میں نے احادیث کے ذخیرے میں عاشورہ کے دن کی نماز کے سلسلے میں تلاش کیا تو مجھے کچھ موضوع گڑھی ہوئی روایتیں ملی، جس کے بارے میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ عاشورہ کی نماز سے متعلق جتنی بھی روایتیں ذکر کی جاتی ہیں سب کی سب خود کی بنائی ہوئی ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اس طرح کے تخلیط بے تکی کی باتوں سے پاک ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کی 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اگر کسی اور مقصد سے وہ عبادت کی جا رہی ہے، دکھاوے کے لیے کی جا رہی ہے، تو وہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، جو عبادت کی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر خود کا بنایا ہوا عبادت کا طریقہ ہے تو وہ عبادت قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ رد کر دیا جائے گا۔ مطلب جو بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے، اور عبادت کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈ لائن کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی عبادت میں اگر ان دونوں چیزوں کا خیال نہیں کیا گیا تو جان لیجئے کہ وہ عبادت قبول نہیں بلکہ رد کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ عاشورہ کے دن یا رات میں کسی خاص کیفیت والی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا یہ عمل عند اللہ قبول نہیں ہوگا، مردود ہوگا، کیونکہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ عاشورہ کے دن یا رات میں کسی خاص کیفیت والی نماز اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں نہیں ہے۔ اگر دین کا حصہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی۔ ناظرین، اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتہ چلا کہ عاشورہ کے دن خاص نماز پڑھنے کے بارے میں جتنی باتیں ہیں سب کے سب جھوٹ پر مبنی ہیں، اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو بدعات میں شمار کیا جائے گا۔
اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یاد رہے کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے یہیں اسلام کی عدالت میں، اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔